खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इमरान, आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने कुछ दिन पहले एक तकरीर की और उसमें उन्होंने सिस्टम के कोलैप्स होने की खबर सुनाई। उस तकरीर का जो इफेक्ट है या उसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो आज भी चल रहे हैं और आज भी उसी के ऊपर डिबेट हो रही है, उसी के ऊपर बात हो रही है कि भैया ये क्या हो गया, और हुकूमत से पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे इस पे, आप जवाब क्यों नहीं देते, इस बात का क्या जवाब है, उस बात का क्या जवाब है, ये वो सारा कुछ वो चल रहा है। अब इस दौरान खबरें ये हैं कि एक अहम मीटिंग हुई है बड़ों की, नून लीग के बड़े और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े, उन लोगों की मीटिंग हुई है और उसमें कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। उसमें ज़ाहिरी बात है, अब अंदर की बात इतनी तो नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई, लेकिन ज़ाहिरी बात है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बात हुई होगी। बात यही हुई होगी कि कहा गया होगा कि आप क्या चाहते हैं, ये इसमें जो चीज़ें हैं सूबों की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, इनको देख लेंगे, कर लेंगे, ये मशावरत का काम है। इस पर करारदाद लानी पड़ेगी सूबाई असम्बली में, फिर वो उसको पास होगी, तो इस पे एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, ये वो बहरहाल कर लेंगे, देख लेंगे इस चीज़ को। तो दूसरी तरफ से भी ये कहा गया होगा कि नहीं, वो मोहसिन नकवी साहब की ज़रा बातें कुछ ज़्यादा हो गई, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ये थोड़ी सी उन्होंने अपने पास से मिर्च मसाला डाल लिया, तो बहरहाल उनसे एक बयान दिलवा देते हैं और इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने एक वो एक ज़बरदस्ती के दो जो सहाफ़ी थे, एक तो उनके बहुत ही करीबी होते हैं, वो तस्वीरें उनके साथ ही लगाते रहते हैं, तो उनको वो थोड़ी सी एक्टिंग भी कर रहे थे, जिस तरह सर बस 2 मिनट दो, एक्टिंग भी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई। तो वो बहरहाल वो करते हुए उन्होंने उनसे वो कुछ सवालात पूछे, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए, ये जिस तरह के काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, अगर सिस्टम बेहतर होता तो आज हम कहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। एक तरह से उन्होंने अपना जो बयान था उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, हुकूमत की स्टेबिलिटी की खबर सुनाई, ये सारी एक वो अप्रोच थी जिसको कि मोहसिन नकवी साहब ने, वो एक स्टेज्ड इंटरेक्शन थी दो सहाफ़ियों के साथ, वरना ये कोई वो ऑर्गेनिक नहीं थी कि वो कहीं जा रहे थे और सहाफ़ी मिल गए, वो बुलाए गए थे सहाफ़ी, उनको बताया गया था कि आओ और इस तरह करके उनका वो कहाँ फिर रहे हो वो कह रहे वो हम इधर आए हुए थे, तो यार ओवर एक्टिंग के पैसे काटने चाहिए। तो बहरहाल जो मैसेज था वो वाम को दिया गया, उसके बाद थोड़ी सी मामला जो हैं वो बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, थोड़े से थमे हैं कि अच्छा हाँ इस तरह कर लेंगे उस तरह कर लेंगे, तो वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा ये चल रहा है नाजरीन के दो वज़रा के बारे में बहुत कहानियाँ हैं, बहुत बातें हैं कि जी ये तो इनकी तो वजारत गई गई। अच्छा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये बहुत सारे जो ये कहानियाँ इस्लामाबाद में चलती हैं ना, इनके पीछे बहुत सारे एजेंडे होते हैं, जिसने वो वजीर बनना होता है ना वही लीक कर देता है कुछ लोगों को कि यार वो तो जा रहे हैं, वो जा रहा है, उसकी ख़त्म हो गई है, मुझे तो आ गई है, मुझे तो कह दिया है कि मैं बन जाऊंगा वजीर तो वो इस तरह की भी कहानियाँ चलाई जाती हैं किसी के खिलाफ ना। तो इस वजह से ये मुनासिब नहीं है कि आप नाम लें, बिकॉज ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में चल क्या रहा है। इस्लामाबाद में यही कहानियाँ चलती रहती हैं पूरा दिन ना, वहाँ पर यही 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 शोर रहता है। अच्छा, और बड़ी उसमें बातें चल रही हैं कि जी ये हुकूमत के बस वो दिन कम रह गए हैं, कोई कहता है अक्टूबर में कुछ हो जाएगा, कोई कहता है नवंबर में कुछ हो जाएगा, कोई कहता है कि 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद कुछ हो जाएगा। तो वो फिर कोई कहता है कि बस ये इस चीज़ का वेट किया जाएगा, उस चीज़ का वेट किया जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ हो जाना है, बस ये कहानी ख़त्म हो गई हुई है। तो ये इस तरह की बातें चल रही हैं। जब आप हुकूमती ज़राए से बात करते हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको है कि कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, हमें कोई इस तरह का थ्रेट नहीं है या हमें कोई चीज़ इस तरह की कन्वे नहीं की गई है। सो ये सिचुएशन है वहाँ पर कि उधर के मामलात इस तरह की मंजर कशी करते हैं कि आप एक साइड को जब बात करें या मिलें तो वो तो कहते हैं बस जी तबाह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, ये सब जा रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इस्लामाबाद में, मैं आपको बताऊं, तो वो अब अपनी सीवीज ले लेके फिर रहे हैं कि जी हम यहाँ के वज़ीर बन जाएं, को निगरान हुकूमत आया हम ये वज़ीर बन जाएं, हम ये जो डिपार्टमेंट है उसके हेड बन जाएं, हम ये डिपार्टमेंट के हेड बन जाएं। तो इस तरह की एक्टिविटी शुरू हुई हुई है इस्लामाबाद में। ठीक है, आप समझते हैं ना, जब
تھوڑا سا بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس طرح کے لوگ نکل آتے ہیں جو اپنی سیویز لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی میں کمال کر دوں گا, میں تو چینج کر دوں گا سارا کچھ, میں تو کمال آدمی ہوں, میں نے تو یہ کیا ہوا, میں نے وہ کیا, وہ ساری کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ صورتحال وہاں پر اس ٹائم اسلام آباد میں بنی ہوئی ہے. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ میں نے عرض کیا آپ کو پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام چاہتے ہوں کہ جی یہاں پر نئے صوبے بن جائیں تو شاید مسئلے حل ہو جائیں, لوکل باڈی سسٹم آ جائے تو شاید مسئلے حل ہو جائیں, عوام تک رسائی ہو جائے وسائل کی. بہرحال اب مجھے آپ دیکھیے گا کہ یہ معاملہ لمبا چلے گا, یہ صوبے بننا کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل جو پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا سلو ہوتا ہے. یہ جہاں تک جس طرح آپ اس کی مثال لے لیں کہ یہ جو کابینہ میں رد و بدل ہونا ہے اس میں اب دیکھیں وہ کب کی کہانیاں چل رہی ہیں, آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے کی کہ جی وہ بس عطا تارڑ تو گیا, اس جمعے گیا, بس اناؤنس ہونا ہے, وہ عطا تارڑ از گون. تو میں نے تب ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی وہ نہیں جا رہا کہیں, تو وہ نہیں گیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جس نے جانا ہے یا جس کو چینج کرنا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, اور وہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا ہے شہباز صاحب کے ساتھ. اور وہ اب وہ شفل ہوتا ہے, کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دے دی جاتی ہے یا کسی کو چینج کر دیا جاتا ہے, کسی کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ وہاں پر فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے ایک پرفارمنس رپورٹ منگوائی ہے ہر وزارت سے, اور وہ اس کی بنیاد پر, وہ بنیاد کیا وہ بننی ہے, بنیاد بن چکی ہوئی ہے, جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے, بٹ ایک کارروائی کے طور پہ وہ منگوائی ہے اور پھر وہ کچھ وزیروں کو شفل کر دیں گے, اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا. سو وہ یعنی وہ اس حد تک یہ معاملہ ہے. اب نواز شریف صاحب دیکھیں, نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ان کو تو نہیں نہ ہٹائیں گے انلیس کہ ان کو کچھ دکھایا جائے کہ جی یہ بندہ اتنی کرپشن کر رہا ہے, یہ ثبوت ہے, یا اس کا یہ مس کنڈکٹ ہے, یا اس کی یہ بڑے برے حالات ہیں. صرف پرفارمنس کیا مطلب, کس کی پرفارمنس بڑی کمال ہے. وہ دیکھیں نا محسن نقوی صاحب نے آگے بات کی, ان کا اتنا ٹھٹا اڑایا گیا ہے کہ بھائی تم مطلب اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہو اور تمہاری کیا پرفارمنس ہے, اپنی پرفارمنس بتاؤ نا پہلے کہ سسٹم تمہارا جو سسٹم ہے وزارت داخلہ میں اور پی سی بی میں اس نے کیا پرفارم کیا ہے. سو اسی طریقے سے پرفارمنس کی بات نہیں ہے, بات ہے کہ میاں صاحب کو اگر کوئی ہارڈ ایویڈنس دکھا دیا جائے کہ جی یہ کرپشن کر رہا ہے یہ وزیر, یا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو شاید وہ کہیں اچھا چلو یار اس کو چینج کر دو, جو ان کا کہہ لیں اپنا بندہ ہو. ورنہ بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی اپنے بندے کو کہیں گا اچھا چلو اس کو چینج کر دو, چاہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہو کہ جی اس بندے کو چینج کر دیا جائے یا اس وزیر کو چینج کر دیا جائے. سو وہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں یہ اتنی ریڈیکل یا ڈرامیٹک چینجز نہیں ہوں گی, یہ تھوڑی بہت شفلنگ ہو جائے گی, کوئی تھوڑے سے پورٹ فولیو چینج ہو جائے, کچھ ایڈیشنز ہو جائیں, ہو سکتا ہے کچھ ایڈیشنز ہو جائیں, تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا. بہرحال اسلام آباد اس ٹائم اب دیکھیں یہ چیزیں کچھ عرصے سے چل رہی ہیں کہ جی کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے, وہ باتیں چل رہی ہیں. اب وہ اس کا آپ دیکھیں کہ وہ محسن نقوی کے بیان نے ہلا کے رکھ دیا سارا کچھ, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگلے دن پریس کانفرنس نے ان کی باتوں پہ مہر لگا دی. سو یہ ایک بے چینی جو پائی جا رہی تھی وہ کچھ نہ کچھ اب اپنا شکل دکھا رہی ہے, اپنا سر نکال رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے, کچھ گڑبڑ ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حکومت میں نہیں رہیں گے, یہ تو حکومت گئی, یہ ڈوب رہی ہے کشتی اور ہم ان کے ساتھ نہیں ڈوبیں گے. سو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کیا پوزیشن لے رہی ہے اور ان کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اگر کہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں, سو کیا ان کو انفارم کر دیا گیا ہے. سو یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے, اٹس ناٹ این ایزی سچویشن, جس میں کہ دوسری طرف پی ٹی آئی یہ اعلان کر رہی ہے کہ جی ہم سپتمبر میں اسلام آباد آئیں گے. انہوں نے کے پی میں جلسہ کیا ہے, اچھا جلسہ کر لیا ہے, اور انہوں نے بڑی اپنی طرف سے ہارڈ ہٹنگ سپیچز کی ہیں. اب عامر ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے چیف وپ اسمبلی میں, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے, اور وہ وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے کہ جی آئیں بات کریں, یہ ہے وہ ہے, آپ کمیٹیز میں واپس آئیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ اگر سپتمبر میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا اور وہ کس طرح آئیں گے. سو اس حکومت پہ اگر یہ پریشر بڑھتا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ کھینچتی جاتی ہے, تو پھر اس کی جو صورتیں ہیں, اس کی جو انڈیکیشنز ہیں,
وہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں نا، پاس میں تو ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ تحریک لبیک کو چھوڑ دیا جاتا تھا کیپٹل پہ. تو اگر ابھی تحریک انصاف کو آنے دیا جاتا ہے اور وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر کیپٹل میں، تو وہ تو ایک بہت بڑا پریشر پوائنٹ ہو جائے گا نا حکومت پہ. پھر تو حکومت نہیں چل سکتی. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کیا تحریک انصاف کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اسلام آباد آ جائیں، اور اگر ان کو روکا بھی جاتا تو کتنے دل سے روکا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، روکنا تو محسن نقوی صاحب نے ہے. تو محسن نقوی صاحب روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں، وہ دیکھنے لائک کام ہوگا. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور اس ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں نا ابھی فیلڈنگ لگائی جا رہی ہے، یہ جو اگلے 3 4 5 6 مہینے ہیں، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. چیزیں کچھ موو کر رہی ہیں کسی ڈائریکشنز میں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ خدشات ہیں، کچھ ڈر ہیں. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو نوجوان ہیں، یہ جن کو کوکروچز انڈیا میں کہا گیا، اگر وہ نکل آئے تو کیا ہوگا؟ ان کو نکلنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. سو اس طرح کا اگر ماحول آپ بنا دیں کہ جس میں ان کا جو کہا ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ آلریڈی ریفلیکٹ ہو رہی ہو، یا ان پر کوئی اور کام کر رہا ہو، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو چلو یار یہ کر تو رہے ہیں احتجاج، ٹھیک ہے، ویری گڈ. یا کرٹیسائز کوئی کر رہا ہے تو کرٹیسزم کو برداشت اگر کیا جا رہا ہے ٹی وی پر، تو وہ تب بھی کہیں گے کہ ہاں یار چلو ان کو کرٹیسائز کرنے والے تو ہیں نا، ہم اپنا بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں. لیکن اگر لیٹس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اور وہ اپنے آپ کو بڑا بے بس فیل کرتے ہیں اور اوپریسڈ فیل کرتے ہیں، تو اگر کوئی ہلکی پھلکی چنگاری لگتی ہے اور وہ کوئی نکل آتے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے چلو اب ہمیں نکلنا پڑے گا کیونکہ اور تو کوئی کچھ کر نہیں رہا. سو اس وجہ سے یہ جو ہلچل ہے، آئی تھنک یہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی ہلچل رہے، سسٹم کو چیلنج رہے، تاکہ جو نوجوان ہیں وہ کوئی آرگینکلی نہ باہر نکل آئے. سو یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. سو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے جس کو کہ ایک نئی شکل دی جا رہی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ چینج ہو چکی ہوئی ہیں، ایک چیلنجنگ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے یا ان کو مینج کرنے کے لیے ابھی کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. سو یہ جو اقدامات ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ کب اتنے سویئر ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا چیلنج سامنے آ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اچھا جی اب اس حکومت سے جان چھڑانی ہے. دیٹ ریمینس ٹو بی سین. باجوہ صاحب نے 2019 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان از ایکسٹریملی انکمپیٹنٹ اور یہ حکومت نہیں چلا سکے گا. تو انہوں نے 19 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے جان چھڑانی ہے. وہ تو بیچ میں کووڈ آ گیا اور وہ باقی معاملات ہو گئے، اور وہ ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ معاملہ طے کرتے وغیرہ وغیرہ، وہ کافی ٹائم لگ گیا اور انہوں نے کیے بھی نہیں طے ان کے ساتھ معاملات. تو جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئیں، اور پھر وہ ایونچولی جا کے 2022 میں ایک پورا سسٹم ڈفرینٹ ہوا. باجوہ صاحب کو ایک طرح سے سائڈ لائن کر کے ایک نیا جس کو کہتے ہیں نا پاور سٹرکچر بچھایا گیا، اور پھر چینجز کی گئی. سو اس میں عمران خان کا بھی رول ہے. اب وہ عمران خان کس طرح اپنے پتے کھیلتے ہیں، کیا وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، آگے چل کے ان کی پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی ریلیونس بھی ہے اس سارے معاملے میں، یا یہ جو سارا کیا جا رہا ہے اس میں عمران خان کو بھی یوز کر لیا جائے گا. یعنی یہ اگر اسلام آباد میں لے آتے ہیں، کوئی دھرنا دلا دیتے ہیں یہاں پر، تو وہ عمران خان بھی تو، پارٹی بھی تو ایک طرح سے یوز ہو جائے گی نا. پھر جو ریئل فورس ہے، جو ریئل جینزی ہے، موومنٹ ہے، یا نوجوانوں کو نکلنے کے جو خدشات ہیں ان کو روکنے کے لیے اگر پی ٹی آئی کو یوز کر لیا جاتا ہے، تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے. سو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ اس چیز پہ نظر رکھیے گا کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور آپ کو میں گاہے بگاہے اس کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جو بھی اپڈیٹس ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. خدا حافظ.